الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى في مقام آخر قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وقال تعالى في مقام آخر الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں بزرگان ملت، گزشتہ جمعے امت کی بہن بیٹیوں کی نگرانی، ان کی صحیح تربیت، ان کے مزاج میں دینی مزاج ڈالنے پیوستہ کرنے کی تلقین اور اغیار کے اسلام دشمن ہتھ کنڈوں کے جالوں کے درمیان پھنسنے سے امت کی بہن بیٹیوں کو بچانے کی فکریں اوڑھنے کی فکر دلائی گئی تھی. اسی سلسلے کی دوسری کڑی آج کی اس مجلس میں گوش گزار ہونی ہے. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی ہیں تو ان کی نسبت ذمہ داریاں عطا کی ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے دیے اور ان بیٹوں کے راستے سے بھی ہم کو آپ کو نگراں بنایا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ روایت فرما رہے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، وکلکم مسؤول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کی نسبت پوچھا جائے گا، اس کے ماتحتوں کی نسبت پوچھا جائے گا، اس کے دست نگروں کی نسبت پوچھا جائے گا. وہ جن کا ہیڈ بنا بیٹھا ہے، پیشوا بنا بیٹھا ہے، ان کی نسبت اس سے پوچھا جائے گا. اس کو کھولا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. والامیر راع، امیر اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ وقتی طور پر نکلنے والی جماعتوں کے بنائے گئے امیر ہو یا امیر المؤمنین یعنی ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے والے بادشاہ ہوں، یا کسی امر میں کسی معاملے میں طے کیے گئے امیر ہوں. یہ تمام کے تمام اپنے دست نگروں کے بارے میں، اپنے ماتحتوں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جن کے یہ امیر بنائے گئے ہیں، قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. والرجل راع علی اہل بیتہ، اور مرد اپنے اہل بیت، اپنے گھرانے کے لوگوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کی نسبت پوچھا جائے گا.
کہ کہیں صرف پیدا کر کے چھوڑ تو نہیں دیا، ان کی کتنی تربیت کی، علم کے زیور سے انہیں کتنا آراستہ کیا، اسلام سے، شریعت سے، اللہ کے دین سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتنی پہچان کرائی، آپ کی سنتوں کو اپنے اولاد، اپنے اہل بیت، اپنے گھر والوں کے زندگی میں داخل کرنے کی کتنی فکریں کی، کتنی کوششیں کی، انہیں دیندار بنانے کی کتنی کوششیں کی، پوچھا جائے گا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، اور عورت سے اس کے شوہر کے گھر والوں کی نسبت پوچھا جائے گا، اس کی اولاد کی نسبت پوچھا جائے گا۔ ایک مرد ایک خاتون کو بیاہ کر لایا ہے، شادی سے پہلے وہ کسی اور کی امانت تھی، اب اس کے گھر آ گئی ہے، اب اس کے لیے اس کا سسرال، اس کے شوہر کا گھر ہی اس کا گھر ہے، اس گھر کی بابت اس سے پوچھا جائے گا۔ اور آنے والی جو نسلیں ہیں جو اس سے رونما ہونے والی ہے، وجود پذیر ہونے والی ہے، تولد پذیر ہونے والی ہے، پیدا ہونے والی ہے، ان کی نسبت اس خاتون سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے بچوں کی نسبت کیا فکریں کی، انہیں دیندار بنانے کے لیے کیا کاوشیں کی، پوچھا جائے گا۔ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی لائن میں، کسی نہ کسی سطح پر ہر بندہ ذمہ دار ہے۔ تو اس لیے فرمایا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک کے کچھ نہ کچھ دستِ نگر ہیں۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت، اس کی ماتحت لوگوں کی نسبت پوچھا جائے گا، بخاری شریف کی روایت۔ تو ہمارے اپنے بچے جو اللہ نے ہم کو عطا کیے ہیں، خصوصاً ہمارے بیٹے، اور اس میں بھی خصوصاً جوان العمر بیٹے، ان کی فکر کی نسبت بہت زیادہ سوچنا چاہیے۔ آج معاشرے میں چل پھر کر آپ دیکھیں، ایک عجیب سا تجربہ ہوتا ہے کہ ہمارے بڑھتی عمر کے بچے، جوان العمر بچے، نت نئے فیشن کے نام پر، چلن کے نام پر، آزادی کے نام پر، ڈھیل دیے جانے کے نام پر نت نئے فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کوئی برائی ایسی بچی نہیں ہے کہ جو ہمارے جوان بچوں میں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ سب سے بنیادی چیز تعلیم سے بہت دوری۔ ایک بارگی کو بیٹیوں کو پڑھا لیں گے، بیٹیاں علم کے زیور سے آراستہ ہو جائے گی، ہائی لیول ایجوکیشن حاصل کر لے گی، لیکن بیٹوں کی نسبت سوچا نہیں جاتا۔ پڑھا نہیں پڑھا چھوڑ دیں گے، کچھ ہنر سکھا دیں گے، کسی گیرج میں ڈال دیں گے، کوئی رکشہ لے کے دے دیں گے، کوئی ٹھیلا وہ لگا لے گا، وہ اپنی زندگی کا گزر بسر جیسے تیسے کر لے گا، اس سوچ کے ساتھ اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک وقت کے بعد ایسے سمجھا جاتا ہے کہ اب مان نہیں رہا، سن نہیں رہا، چھوڑو اس کو، جو کرتا کرنے دو۔ ان فکروں کے ساتھ ایک بہت بڑی تنزل کی طرف خصوصاً ہمارے نوجوان اور جوان عمر بیٹے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ امت کی بہن بیٹیاں اعلیٰ تعلیم سے آراستہ ہو کر جب ان کے لیے رشتے تلاش کیے جائیں گے اور ان کو ان کے لیول کا ہم سفر جیون ساتھی نہیں ملے گا، تو پھر لپک کر اس طرف جانے کے لیے جال بچھائے ہوئے ہیں۔ ایک منظم سازش کے تحت جس فیلڈ میں آپ کی بچی پڑھ رہی ہے، اسی فیلڈ میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کمال حاصل کیا ہے، اور وہ مسلمان نہیں ہیں۔ جب اپنے ہم مذہب مسلمان بچوں میں وہ کلا، وہ ہنر، وہ صلاحیت، وہ ایجوکیشن نہیں ہوگا، تو پھر لپکایا جائے گا کہ دیکھو جیسے تم پڑھی ہو ویسے میں بھی پڑھا ہوں، جتنی تمہاری پڑھائی ہو اتنی میری بھی ہوئی ہے۔ اکٹھے رہتے ہیں، ساتھ زندگی گزارتے ہیں، مذہب کے جھمیل سے نکل جاتے ہیں، نہ میں میرے مذہب کو فالو کروں نہ تم تمہارے مذہب کو فالو کرو، اگر کرنا بھی ہے تو تم تمہارے مذہب پر عمل، میں میرے مذہب پر عمل۔ یہ سازشیں رچائی جا رہی ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہمارے اپنی غلطی اور ہماری اپنی بے فکری کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنے
لڑکوں کی تعلیم کا سوچا نہیں، اور ان کے لیے اس لائن کی تعلیم کا سوچا نہیں جس لائن کی تعلیم کا ہم بیٹیوں کے لیے سوچتے ہیں۔ امت کی بہن بیٹیوں کے لیے سوچا جاتا ہے، لڑکوں کے لیے نہیں سوچا جاتا۔ تو جب ان کو ان کے فیلڈ، ان کے لائن کا بچہ ملے گا نہیں تو پھر لپکایا جائے گا کسی اور جانب۔ تو سب سے بنیادی چیز ہے تعلیم سے اپنے خصوصاً لڑکوں کو آراستہ کیا جائے، ان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ جو بچیاں ہیں پڑھ لکھ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکی ہیں، ان کے لیول کے بچے بھی انہیں مل سکیں، ان کا مناسب رشتہ انہیں مل سکے، جوڑی کا رشتہ مل سکے۔ جب ہوگا تو کیوں لپکایا جائے گا، اور کیوں جو ہے تو پھر وہ متوجہ ہوگی کسی اور جانب۔ تو سب سے بنیادی چیز تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ اور دوسری چیز، بہت سارے نت نئے نشے جس میں ہمارے جوان بچے مبتلا ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑا نشہ اور سب سے بڑی بنیادی خرابی جو معاشرے میں پنپ رہی ہے اور تیزی سے بڑھ رہی ہے وہ ہے موبائل کا غلط استعمال۔ ہمارے جوان بچے الگ الگ نکڑوں پر، گلیوں کے سیروں پر، چوراہے پر، رکشہ میں بیٹھ کر، 4-6 مکانات کے بیچ میں کھڑے ہو کر دیر رات تک موبائل میں گم رہتے ہیں اور غلط سلط چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک دوست کہنے لگے کہ ہر جوان عمر بچہ وہ غلط ویڈیوز نہیں دیکھتا، کچھ لوگوں کی عادت ہے پب جی کھیلنے کی، گیم کھیلنے کی، دیر رات تک وہ کھیلتے ہیں اور فارغ وقت رات میں ہی ہوتا ہے، اسی لیے الگ الگ جگہوں سے ان کے دوست ایک ہی وقت میں پب جی گیم میں جمع ہوتے ہیں اور سب اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے علاقوں سے کھیلتے ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے بتایا۔ ٹھیک ہے، گیم کھیل رہے ہیں، یہ گیم کھیلنا بھی کہاں تک درست ہوگا کہ رات کا ایک بیشتر حصہ 1 بجے 2 بجے تک بچے اسی میں مبتلا ہیں اور ان کی نمازیں چھوٹ رہی ہے، قضا ہو رہی ہے، پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، جاگ ہی نہیں رہے ہیں، رات میں دن نکل رہا ہے اور دن میں رات سمجھ کے سو رہے ہیں، آدھا دن گزر رہا ہے، ان کی آنکھیں کھل نہیں رہی۔ تو یہ جتنی غلط عادتیں لگی ہے ان کو سدھارنے کی فکر ہونی چاہیے۔ عشاء کے بعد کوئی کام نہیں، شریعت کا مزاج ہے عشاء کی نماز کے بعد، آپ اگر شریعت کے مزاج کو دیکھیں گے تو مغرب بعد کھانا کھانا ہے، عشاء کے بعد نماز سے فارغ ہو کر اور سنت و نوافل سے فارغ ہو کر اگر کوئی ایمرجنسی ضروری کام نہیں تو سو جانا ہے۔ یہ شریعت کا مزاج ہے کہ جب جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھیں گے، جلدی آنکھ کھلے گی، تہجد میں اٹھیں گے، فجر میں اٹھیں گے، نمازیں ہوگی، اور جب دن کا آغاز نماز سے ہوگا، اللہ کی یاد سے ہوگا، تو سارا دن ہمارے یہ بچے سارا دن اللہ کی یاد کے ساتھ گزاریں گے، اللہ کی بڑائی کے ساتھ گزاریں گے، غلط عادتوں سے بچیں گے۔ اس کی فکر ہونی چاہیے، ماں باپ کو فکر کرنی چاہیے، گھر کے بڑوں کو فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا بچہ دیر رات تک باہر نہ رہے، غلط عادتوں کا شکار نہ ہو، غلط سنگت کا شکار نہ ہو۔ ان غلط عادتوں کی وجہ سے وقت سے پہلے یہ بوڑھے ہو رہے ہیں، ان کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں۔ ایک عمر کے بعد سب سے بڑا رونا تو یہ ہے کہ صحیح عمر میں نکاح ہی نہیں ہو رہے، بڑی عمر گزرنے کے بعد سوچا جا رہا ہے۔ ابھی تو یہ پلاننگ میں لگا ہوا ہے، اپنا فیوچر پلان کر رہا ہے، عمر کا ایک بہت بڑا حصہ غلط عادتوں میں گزر رہا ہے، غلط سلط چیزوں میں دیکھنے میں گزر رہا ہے، اور جب صحیح عمر تھی نکاح نہیں ہوا، اب جب نکاح کرایا گیا تو یہ وہ قابلیت اپنے اندر پا نہیں رہا ہے جو قابلیت بھری جوانی میں اس کے پاس تھی۔ یہ بھی ایک اہم وجہ ہے بہرا روی کی، غلط سمت میں بھاگ جانے کی، کہ ہمارے جوان العمر بچے غلط عادتوں کے شکار کی وجہ سے اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہیں، اور پھر اس بیاہ کر لانے والی دوشیزہ کے وہ لائق نہیں رہ پا رہے، قابل نہیں رہ پا رہے، اس کے حق کو وہ ادا نہیں کر پا رہے۔ یہ ساری برائیاں ہیں جس کو بہت کھول کر بتایا نہیں جا سکتا، آپ سمجھدار لوگ ہیں، دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ غلط عادت کا شکار ہمارے بچے نہ ہوں۔
دیندارانہ مزاج ان میں پیدا کیے جائے، اللہ کی پہچان انہیں کرائی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہچان، آپ کی سنتوں کی پہچان، صحابہ کرام کی زندگی اور دین پر، اسلام پر، احکامات پر مر مٹنے کے جذبات انہیں بتائے جائیں۔ اور ان تمام چیزوں کے بعد اگر ہمارے بچے بگڑ جائیں گے، بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گے، غلط عادتوں کا شکار ہو جائیں گے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جب یہ ساری بری عادتوں کے ساتھ کوئی اچھی بچی ان کو ملے، نیک پارسا بچی ان کو ملے، صوم و صلات کی پابند بچی ان کو ملے، تو یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہیں اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق ہیں۔ سورۃ النور آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں آنے والی بچی پاک باز نیک پارسا، تو اس کے لیے بچے کو بھی نیک پارسا بنانا پڑے گا، پاک باز بنانا پڑے گا، غلط عادتوں سے بچانا پڑے گا، تب جا کے ایک معاشرتی سدھار ہمارے اندر آئے گا۔ یہ ساری برائیاں لیے ہوئے ہیں اور چاہ رہا ہے کہ ایک دم نیک پارسا بچی اس کو ملے، نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چلتے ہوئے چیلنج کی بابت، قیامت تک کی آنے والے انسانیت میں جو برائیاں ہیں، قرآن نے اس کو کھولا ہے اور اس کو ایک آیت میں حل کر کے دکھا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المائدہ میں ارشاد فرما رہے ہیں قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے رسول، لوگوں سے کہہ دو کہ ناپاک اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو، لہٰذا اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی تقی عثمانی صاحب آسان ترجمۃ القرآن میں تحریر فرماتے ہیں، اس آیت میں بتایا ہے کہ دنیا میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ناپاک یا حرام چیز کا رواج اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ وقت کا فیشن قرار پاتا ہے اور فیشن پرست لوگ اسے اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ صرف کسی چیز کے عام رواج ہونے کی وجہ سے اسے اختیار نہ کرے، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہدایات کی روشنی میں وہ جائز ہے یا ناجائز۔ دیکھو کتنی ایسی عادتیں ہیں جس کا شکار ہمارے بچے بن رہے ہیں، اور یہ دیکھ نہیں رہی کہ اس سے اللہ ناراض تو نہیں ہو رہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف چیز تو نہیں ہے جس کو میں اپنا رہا ہوں، بالکل اس کو دیکھ نہیں ہے، بس لپک رہا ہے فیشن کے نام پر، اور اس سے منع کیا ہے قرآن نے کہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ وہ چلن کے ساتھ چلے، فیشن کے ساتھ چلے۔ مسلمان کا شیوا تو یہ ہے کہ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جس کو زمانہ بنا گیا۔ عام معاشرے میں کیا چل رہا ہے ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، اسلام کیا کہتا ہے، تعلیمات کیا کہتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کس میں ہے، اس پہلو کو دیکھا جائے گا، اس طریقے کو دیکھا جائے گا۔ تو ہم اپنے بچوں میں اس کو پنہا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو، خصوصاً جوان العمر بیٹوں کو نیکوکار بنانے کی فکر کریں، کوشش کریں، انہیں پارسا بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ اس میں ہماری مدد فرمائے، اور جتنی بے راہ روی، غلط عادتیں، غلط حرکتیں جوان العمر بچوں کی ذات سے وجود میں آ رہی ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرمائے، اصلاح فرمائے اور ان کی طبیعتوں میں دین داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔